انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کا جواز کہاں سے آتا ہے؟ یہ تصور پایا جاتا تھا کہ دنیا کو چلانے والی دو طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے دو طاقتیں رکھی، تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو بڑی بڑی سزائیں دیں اس کیتھولک حکومت اور تھیوکریسی نے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، دین کا جزو لا ینفق ہے سائنسی تعلیمات۔ اس نے کہا جیسے کسی کو باپ کے انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی کو بادشاہ کے انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو گویا رومی عیسائیت کے ساتھ شام کی سرکار کے فکری تانے بانے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد، ہماری گفتگو پولیٹیکل فلسفی کے اس ٹاپک پر ہو رہی ہے کہ انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کا جواز کہاں سے آتا ہے، اور یہ کہ عوام اور رعایا کیوں پابند ہیں، کیوں ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حکومت کے اور حکمرانوں کے جو احکامات ہیں، ان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کو فالو کریں۔ ان کا یہ سیاسی فریضہ یا پولیٹیکل اوبلیگیشن، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس حوالے سے ہم نے وہ نظریات یا وہ تھیریز جو حکومت اور حکمرانی کے آئینی جواز کو خود حکومت کے اندر پائی جانے والی کسی ایک یا چند ایک خصوصیات کی بنیاد پر جواز حکمرانی کا پروانہ دیتے تھے، ان پہ نگاہ دوڑائی، ان کا جائزہ لیا۔ اور آخری تھیری وہ تھی حکمران کی طاقت، حکمران کی چالاکی، حکمران کی گویا ایک طرح کی فریب کاری کہ یہ خود اسے حکمرانی کے لائق اور قابل بنا دے۔ حکمرانی کے جواز اور رعایا کے حکمرانوں اور حکومت کے سامنے فرما بردار ہونے کا ایک اور نظریہ، ایک اور تھیری جو پولیٹیکل فلسفی میں بیان ہوئی ہے، اس کا نام ہے حکمرانی کا الہی یا الوہی حق یا ڈیوائن رائٹ آف رول۔ قدیم زمانوں میں لوگوں کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ مقدس موجودات ہوتے ہیں، لہٰذا مصر کے کلچر میں یا پولیٹیکل کلچر میں فرعونوں کو، فرعونوں کو ایک مقدس موجود تصور کیا جاتا تھا۔ بادشاہ ایک مقدس موجود ہوتا تھا، اور یورپ میں قرون وسطیٰ میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ دنیا کو چلانے والی دو طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے دو طاقتیں رکھی ہیں، اور یہ دونوں مقدس ہیں۔ ایک روحانی طاقت جس کا مظہر یورپ میں کلیسا اور پوپ تھا، اور دوسری مادی یا ظاہری طاقت جس کا مظہر کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ تو یہ دو طاقتیں گویا مقدس موجودات تھے، اور ظاہر ہے اگر پوپ برسر اقتدار آ جائے تو بھی مقدس موجود ہے، اگر بادشاہ سلامت مسند اقتدار پر آ جائیں تو بھی وہ مقدس موجود تھے۔ لیکن یورپ کی جو تاریخ ہے سیاست کی یا سیاسی فلسفے کی، اس کے مطابق ان دو جو روحانی یا مقدس موجودات تھے، ان میں تصادم رہا ہے، رساکشی رہی ہے، کشمکش رہی ہے۔ پوپ کا نظریہ یہ رہا کہ میں برتر ہوں اور بادشاہ مجھے فالو کرے۔
بادشاہوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت پوپ وہ جیسے درباری ملا ہوتے ہیں وہ درباری ملا بن جائیں اور ہماری چاہت کے مطابق فتوے دیں۔ پوپ یہ چاہتا ہے، کلیسا یہ چاہتا ہے ہماری برتری ہو اور بادشاہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ اسی طرح بادشاہ مقدس موجود ہے اور ان میں آپس میں چپکلش تھی۔ اس تاریخی تصادم میں کہتے ہیں کہ اقتدار کا قرعہ جناب پوپ کے نام کب آیا؟ جب 5ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت زوال کا شکار ہوئی اور یورپ میں سیاسی انتشار پھیلا، تو جو کیتھولک کلیسا تھا اس کو اقتدار بھی مل گیا۔ روحانی تو اس کی ایک جو رول تھا وہ تھا ہی، اور بادشاہی کہیں حکمرانی بھی کس کو مل گئی؟ کلیسا کو مل گئی۔ اور کلیسا کی اس حکمرانی کو جو نارملی نام دیا جاتا ہے وہ تھیوکریسی کا نام دیا جاتا ہے۔ تھیوکریسی آج بھی وہ لوگ جو مذہبی یا دینی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ جو نام دیتے ہیں دینی حکومت کو تھیوکریسی ہی کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال یورپ میں 5ویں صدی میں آرتھوڈوکس کلیسا کی جو حکومت قائم ہوئی تو گویا پوپ کو حکمرانی کا حق کس نے دیا؟ تصور یہ تھا کہ یہ حق الوہی حق ہے، خدا کا دیا ہوا حق ہے، یہ ڈیوائن رائٹ ہے۔ کس کے پاس؟ کلیسا کے پاس۔ کس کا؟ رول کا، حکمرانی کا۔ تو حکمرانی کا آئینی جواز کہاں سے آ گیا؟ ڈیوائن کی طرف سے، حضرت الہ کی طرف سے جناب پوپ کو یہ حق مل گیا کہ وہ بنی نوع بشر پر، انسانوں پر حکمرانی کریں۔ اب یورپ میں جو تھیوکریسی قائم ہوئی اس کا تجربہ تلخ رہا، اور آپ نے جیسا کہ اس فلم میں بھی دیکھا ہے کہ کیا کیا چالاکیاں کرتے تھے پادری۔ عوام سے ٹیکس وصول کرنا، اپنی انہیں عدالتیں قائم کی ہوئی تھی، اپنے خاص قانون بنائے ہوئے تھے، اور جن میں خود انہیں استثناءات تھے، خود قانون سے برتر، بالاتر، لیکن عوام کے لیے قوانین۔ عدالتیں کلیسا نے قائم کی۔ حکومت جب مل گئی تو کلیسا نے بری طرح سے لوگوں پر گویا ایک یوں کہہ دیں کہ دینی ڈکٹیٹرشپ قائم کی، اور عدالتیں قائم کی جہاں لوگوں کو کے عقائد کی تفتیش کی جاتی تھی۔ انہوں نے جو عدالتیں قائم کی، انکوائزیشن کے نام سے عدالتیں قائم کی جو لوگوں کے اعتقادات کی تفتیش کرتی تھی۔ کوئی بدعت گزار نہ ہو، کسی کا کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو عیسائیت کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو۔ اور ایک جو تاریخی چپکلش چلی آ رہی ہے سائنس اور دین کے درمیان، سائنس اور مذہب کے درمیان، گویا یہ چپکلش اس دور سے شروع ہوئی۔ کلیسا کی یہ کوشش تھی کہ کوئی بھی ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کی ظاہری تعلیمات سے ہٹ کر بات نہ کرے، جبکہ سائنس جب ترقی کر رہی تھی تو سائنسدان ایسی باتیں کرتے تھے جو بعض اوقات مذہبی متون جو تھے عیسائیت کے، ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی تھیں۔ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو بڑی بڑی سزائیں دیں اس کیتھولک حکومت اور تھیوکریسی نے۔ معروف مثالیں ہمارے پاس، گیلیلیو کی مثال کہ جس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرزم۔ ہیلیو سینٹرزم کا نظریہ کس نے دیا؟ گیلیلیو نے، کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گویا مدار کائنات کہہ دیں، یا زمین کا مدار کیا ہے؟ سورج، اور زمین اس کے گرد
گھومتی ہے۔ اس کے برعکس کلیسا کی متون، جو کلیسا کی کتابیں تھیں، ان سے جو ظاہری طور پہ ثابت ہوتا تھا وہ جیو سینٹرزم یا زمین کی مرکزیت، کہ زمین مرکز ہے اور باقی کائنات گویا اور سیارے اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اور ایسے نظریات حتیٰ عالم اسلام میں بھی رہے کہ زمین مرکز ہے، اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ زمین گھومتی ہے تو ایسے عقیدے کو گویا خلاف دین، گویا شرک تصور کیا جاتا تھا۔ تو اب گیلیلیو کو اس کیتھولک حکومت نے کہا کہ ان کی جو تفتیش کی عدالت تھی، کہا کہ یہ شدید بدعت کا مرتکب ہوا ہے، بدعتی ہو گیا، اور اسے قید کیا گیا، اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے نظریات پر توبہ کرے، اور اسے زندگی بھر نظر بندی کی عمر گزارنی پڑی، اور اس کی کتابوں کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کارنامہ ہے کس کا؟ اس حکومت کا جو حکمرانی کا حق اپنے لیے کیا سمجھتی ہے کہ ڈیوائن رائٹ ہے، میرے پاس الوہی حق ہے، اللہ نے مجھے حکمرانی کا حق دیا ہے۔ تو دوسری مثال جو سائنس یا سائنسی انکشافات کے خلاف تھی، اس تھیوکریسی کی اور دینی حکومت کی، وہ ایک اطالوی فلسفی اور ماہر فلکیات تھا، جیورڈانو برو نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ لامتناہی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اس لامتناہی کائنات میں ستارے دراصل، جو ہمیں ستارے رات کو نظر آتے ہیں، یہ دراصل دور دراز کے سورج ہیں جن کے گرد اپنے پھر سیارے ہیں جو ان کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ نظریہ فلکیات میں دینا گویا گناہ تھا، کلیسا کی تعلیمات کے گویا برعکس تھا، اور اس کو بھی اس تھیوکریٹک آپ کہیں گورنمنٹ نے، اس حکومت نے، اس اسٹیٹ نے، کیتھولک کلیسا کی حکومت نے، جو اپنے لیے اقتدار کا ڈیوائن رائٹ قائل تھی، اس نے کیا کیا؟ روم کے ایک چوک میں زندہ جلا دیا کہ تم نے ایسا شرک آلود نظریہ کیوں قائم کیا ہے۔ تو یوں ایک فضا بن گئی جنگ کی دین اور سائنس کے درمیان، وگرنہ ہم دیکھیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، دین کا جزو لا ینفق ہے کیا؟ سائنسی تعلیمات، لیکن یہ کلیسا تھا اور یہ کلیسائی حکومت تھی جس نے محض اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے ایسا رویہ اپنایا۔ تو جب ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی اس کلیسائی حکومت کی اور اس کیتھولک حکومت کی، وہ جو اپنے لیے ڈیوائن رائٹ آف رول کی قائل تھی، تو 16ویں صدی میں عیسائیت کا ایک اور فرقہ پروٹیسٹنٹ، وہاں اس کے مفکرین نے کیتھولک کلیسا کے اس ظلم و ستم کے خلاف، ان بدعنوانیوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اور جس کی قیادت مارٹن لوتھر کر رہے تھے اور کچھ دیگر ریفارمرز وہ ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس حکومت کے خلاف جب قیام کیا تو وہ جو دوسری طاقت جسے مڈل ایجز میں مقدس موجود سمجھا جاتا تھا، جو کنگ صاحب تھے یا بادشاہ سلامت تھے، تو اس کو بھی پوپ سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ تو ایک طرف وہ لوگ جو ظلم و جور جو کلیسائی حکومت کا تھا اس کے چکی میں پس چکے تھے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، دوسری طرف وہ سائنس دان، وہ
پڑھے لکھے لوگ جو جدید انکشافات کی روشنی میں عیسائیت کی تحریفات اور اس کی دقیانوسی خیالات کو گویا قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ تو یہاں سے یورپ میں ایک تحریک جسے رونیسانس کی تحریک کہا جاتا ہے یا نشأت ثانیہ کی تحریک کہا جاتا ہے یا انلائٹمنٹ کی تحریک کہا جاتا ہے، وہ شروع ہوئی۔ اور اس تحریک نے وہ جو کیتھولک کلیسائی حکومت تھی اس کو گرا دیا، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً کنگ جو تھا، بادشاہ سلامت جو تھا، وہ برسرے اقتدار آیا اور ڈیوائن رائٹ آف کنگز کی تھیوری سامنے آئی۔ ایک آپ کہیں کہ فلسفر ہیں رابرٹ فلمر کی ایک کتاب ہے پیٹری آرکھو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے باپ شاہی یا پدر شاہی۔ اس نے اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کائنات پر جو پہلی حکمرانی قائم ہوئی ہے حضرت آدم کی حکمرانی قائم ہوئی ہے۔ حضرت آدم انسانیت کے باپ تھے اور بادشاہی آپ کو تھی حاصل، تو گویا بادشاہ باپ کا مقام رکھتا ہے، اور جس طرح سے کسی کو اپنے باپ کے انتخاب کا حق حاصل نہیں ہوتا، کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنا باپ انتخاب کرے؟ نہیں۔ اس نے کہا جیسے کسی کو باپ کے انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی کو بادشاہ کے انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے باپ بنایا، یہ الہ تھا، خدا تھا جس نے آدم کو باپ بنا دیا اور پہلا فرمان روا بنا دیا۔ اولاد آدم اس کو یہ کیلو کال کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تھیوریز بیٹھ کے گھڑیں کہ کس تھیوری کی بنیاد پر آدم کی اولاد کو آدم کے فرامین اور حکمراں اور قوانین کی جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ پولیٹیکلی یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے وہ اوبلیگیٹڈ ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آدم کی کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ نہیں، آپ کو ایسا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ آدم کو حکمرانی کا حق خدا نے دیا اور بچوں پر واجب ہے کہ آدم کو فالو کریں۔ تو وہ پہلی حکمرانی جیسے ڈیوائن رائٹ آف رول تھا، اسی طرح سے جو بھی کنگ، جو بھی بادشاہ سلامت مسند اقتدار پر آ جاتا ہے، خدا اسے لاتا ہے۔ تو رعایا کی حیثیت اولاد کی سی ہے، اور جیسے اولاد کو یہ نہیں پوچھنا ہوتا کہ میں کیوں بابا کے احکام مانوں، تم بچے ہو، تمہارا فرض ہے، گویا بائی برتھ تم جو ہے تمہاری یہ اوبلیگیشن اور تمہارا یہ پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے کہ تم فالو کرو۔ تو اسی طرح سے بادشاہ کو فالو کرنا چاہیے۔ فلمر نے اپنی ایک اور کتاب میں دا نیچرل پاور آف کنگز جو 1680 میں شائع ہوئی، اس میں فلمر کا ایک معروف جملہ ہے، وہ لکھتا ہے دا کنگز اتھارٹی از آف گاڈ اینڈ دا پیپل آر نیچرلی سبجیکٹ ٹو ہم ایز چلڈرن ٹو دیئر فادر، کہ جو بادشاہ کی اتھارٹی ہے، اس کا جو اقتدار ہے، از آف گاڈ، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ڈیوائن رائٹ ہے، اینڈ دا پیپل آر نیچرلی سبجیکٹ ٹو ہم، اور بائی نیچرلی طبیعی طور پر عوام اس کی رعایا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی بابا کو، حکمران کو فالو کرنا ہے جیسے بچوں نے ماں باپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری تھیوری جو ڈیوائن رائٹ آف کنگز کی تھیوری میں تبدیل ہو گئی جب کیتھولک کلیسا کو زوال آیا، اس کی حکومت گری، پوپ گیا، تو اب جناب بادشاہ سلامت آ گیا۔ اور اس تھیوری کی بنیاد پر انگلستان میں جیمز اول نے 1603 سے 1625 تک حکمرانی کی،
اور فرانس میں کہتے ہیں کہ لوئی 14 نے 1643 سے 1715 تک اس نے حکمرانی کی، اور انہوں نے اس نظریے کو جو ان کی فیور میں تھا، بادشاہوں کی فیور میں تھا، اس نظریے کو اور پروان چڑھایا، اور یہ نظریہ قائم کر دیا کہ بادشاہ سلامت براہ راست خدا کی زمین پر نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کے لیے عوام کو یا چرچ کو، چونکہ اس کا رقیب ایک چرچ تھا، عوام کو یا چرچ کو جواب دہ نہیں ہے، بلکہ بادشاہ صرف اور صرف خدا کو جواب دہ ہے۔ اور لوئی 14 کا ایک جملہ ہے کہ وہ کہتا تھا میں ہی ریاست ہوں۔ ایک دفعہ بادشاہ ریاست کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے، خود رئیس بن جاتا ہے، میں حکمران ہوں۔ ایک دفعہ انسان کہے کہ نہیں، میں ہی حکومت ہوں، یعنی بدترین شکل کس کی؟ آمریت کی آپ کہیں۔ اب یہ جو تھیوری ڈیوائن رائٹ آف کنگ کی، ڈیوائن رائٹ آف رول کی، جو یورپ میں کلیسا میں پروان چڑھی، اس کا ایک مظہر ہمیں عالم اسلام بھی میں نظر آتا ہے، اور وہ آتا ہے عصر ملوکیت میں نظر۔ خلافت راشدہ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شام میں جو سلطنت اسلامی قائم ہوئی وہ ملوکیت تھی، اور شام میں جو حکومت تھی اس کی سرحدیں روم تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ اپنی جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ حتیٰ یزید کے دربار میں رومی مشیر ان کا وجود بتایا جاتا ہے، تو گویا رومی عیسائیت کے ساتھ شام کی سرکار کے فکری تانے بانے تھے۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اور طرح کی، وہ چاہے ہم کہیں کہ امامت جس کے ہم مدعی ہیں، یا خلافت راشدہ جس کے عامت المسلمین مدعی ہیں، اس سے ڈیفرنٹ ٹائپ آف رول یا سٹیٹ وہ کہاں تھا؟ وہ شام میں۔ اور جو ملوکیت میں بدل گیا، بادشاہی میں بدل گیا، تو عالم اسلام میں بادشاہت کہاں سے آئی؟ لگتا ہے یہیں سے آئی، روم سے آئی، کہ یہاں بھی بنی امیہ کے حکمرانوں نے کیا کہا کہ ہم گویا بادشاہ ہیں، ہمیں خدا نے بادشاہ بنایا ہے، ہمارے پاس ڈیوائن رائٹ آف رول ہے، اور اس کے مظاہر ہیں۔ بہت ساری روایات، احادیث گھڑی گئیں، وضع کی گئیں، جو بادشاہ کو اتھارٹی دیتی تھی، جواز دیتی تھی، سرٹیفکیٹ پیش کرتی تھی کہ تمہیں حکومت کا حق حاصل ہے، اور عوام کا فرض بنتا ہے، وہ پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے ان کی یہ کہ تمہیں فالو کریں، کبھی بھی چوں چراں نہ کریں۔ اس کے بعض جو نمونے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری میں، ریفرنسز بعد میں ہم دے دیں گے، ایک روایت نقل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا کہ حکمران کی اطاعت کرو اور اس کا حق ادا کرو، اور اپنا حق حکمران کی بجائے اللہ سے طلب کرو۔ یعنی بادشاہ کو کبھی پوچھنا نہیں ہے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا، بس تم خدا سے مانگو، دعا کرتے رہو، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ ظاہر ہے ایسی روایت کس نے گھڑوائی؟ وہی بازار جس میں اقتدار کو طول دینے کے لیے روایت وضع کی گئی۔ ایک اور روایت ابن قتیبہ نے نقل کی ہے کہ یزید ابن معاویہ نے کہا معاویہ کے بعد کہ معاویہ ایک بندہ تھا جسے اللہ نے خلافت تک پہنچایا، اور اب جو کچھ اس کے سپرد تھا ہمارے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی یزید کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسند اقتدار پر میں بیٹھا ہوں، یہ ذمہ داری، یہ ابا، اللہ نے سلطنت کی ابا میرے کاندھوں پر ڈال دی ہے۔ یا اسی سلسلہ کا یہ جو اموی سلسلہ ملوکیت کا تھا، اس میں ولید ابن یزید ابن عبد الملک سے ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ خلافت
الہی عطیہ ہے اور اموی حکومت کی نافرمانی خدا کے قہر کا موجب ہے۔ تو یوں ایک نظریہ عالم اسلام میں وہ پیش ہوا، اب بھی کہیں کی پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو مدارک ڈھونڈے گئے، بنائے گئے، روایات گھڑی گئیں اور کچھ ظاہر آیات ان سے استفادہ کیا گیا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تذل من تشاء وتعز من تشاء۔ یہ ان آیات کے ظاہر سے ایک تھیوری عالم اسلام میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو گویا حکمرانی کدھر سے آئی، حکمرانی کا جواز کہاں سے آیا، حکمرانی کا حق کہاں سے آیا؟ وہی ڈیوائن رائٹ آف رول۔ اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ فالو کریں، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ ڈیوائن رائٹ آف رول کی تھیوری، جس کی مختلف ورژنز یا قراءتیں، کبھی تھیوریکریسی کی صورت میں، یا یوں کہ کیتھولک کلیسا کی حکومت کی صورت میں، کبھی جیمز اول اور لوئی 14 کی حکومت اور کنگڈم کی صورت میں، اور کبھی عالم اسلام میں معاویہ کی یا یزید ابن معاویہ یا اموی خاندان کی حکومت اور ملوکیت کی صورت میں چلی۔ لیکن ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ڈیوائن رائٹ آف رول کی تھیوری اپنی مختلف قرائتوں اور ورژنز کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں؟ یقیناً صحیح نہیں ہے۔ اس پر کیا نقد وارد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن اور نیکسٹ لیکچر میں